ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ہم بھی چونکہ پورے 1.5 مہینے سے ایران کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اپنے مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. لیکن اس دوران اسلام آباد میں درختوں کے کاٹنے کی بڑی شکایت آ رہی ہے اور CDA کاٹ رہی ہے اپنے پروجیکٹس کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو تو بچانا چاہیے تھا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے یہ درختوں کا جو زیادہ معاملہ اٹھا وہ جو ہمارے جنگلی شہتوت ہیں پیپر ملبری ان کی حوالے سے اٹھا تھا. ایک رپورٹ آئی تھی، ڈاکٹری رپورٹ بھی آئی تھی، وزارت صحت کی رپورٹ بھی آئی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو دیکھا، جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ بالخصوص وہ لوگ جن کو COPD آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ وہ گیس وہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے ساتھ بزرگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مضر ہے. اور بعض مرتبہ تو 5-5 4-4 مہینے کمروں سے یا باہر نہیں نکلتے تھے اور بعض لوگ تو ہجرت پہ شہر سے باہر مجبور ہو جاتے تھے اپنی زندگی اور صحت کے حوالے سے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جنگلی شہتوت کے درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے. تو پہلے وہ ہمارے جو پارک ہے F9 پارک میں، اس میں بہت سے جنگلی شہتوت لگے تھے. جب اسلام آباد آباد ہو رہا تھا تو یہ باہر سے منگوائے، چین سے منگوائے گئے تھے غالباً، اور ان کو یہاں پہ لگایا گیا تھا کیونکہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. تو خیال یہ تھا کہ یہ پہاڑ ہیں، سنگلاخ ہیں، یہاں پہ کم ہے، گرینری کم ہے، تو یہاں پہ یہ لگائے جائیں تو بڑی تیزی سے یہ پورا خطہ، پورا علاقہ جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے گا. مگر اس کے جب مضر اثرات آئے تو پھر یہ ان کو کاٹنا پڑا. پہلے یہاں پہ کاٹا، پھر 1-2 اور جگہوں پہ کاٹا. پھر اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا اسلام آباد کے لوگوں سے کہ جہاں پہ 1 درخت کٹا ہے وہاں پہ 3 لگائے جائیں گے. اس میں کچھ تو ہمارا کام ہوتا ہے، مگر یہ جورسڈکشن جو ہے، جو مارگلا ہلز ہیں ان کی جورسڈکشن تو ہمارے پاس ہوتی ہے، مگر مارگلا ہلز کے باہر تمام درخت کاٹنے کی، درخت لگانے کی جو جورسڈکشن ہے وہ CDA کی ہے. اور CDA نے ہمارے ساتھ چل کے وعدہ کیا، 2-3 لانچز بھی کیے، 2-3 میں بھی گیا. پھر کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے بھی ہماری بڑی مدد کی اور جن جن جگہوں پہ درخت کٹے تھے وہاں پہ درخت لگائے گئے. اب ہمارا ایک نقشہ ہے اسلام آباد کا، اس میں کچھ ایریاز گرین ہیں، کچھ ایریاز براؤن ہیں. براؤن وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے. ماسٹر پلان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آبادیاں بنیں گی، یہاں سے سڑک گزرے گی. اب جب آپ بہت دیر تک ترقیاتی منصوبے نہیں کرتے تو آبویسلی وہاں پہ درخت اگ جاتے ہیں، وہاں پہ جھنڈ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں، درخت وغیرہ اگ جاتے ہیں. جب آپ اپنی ماسٹر پلان یا ماسٹر پلان کی امینڈمنٹ کے بعد کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آبویسلی درخت تو آپ کا انتظار نہیں کریں گے کہ آپ نے ماسٹر پلان بنا کے 1 دن میں ہی تو نہیں وہ بن جاتا سارا. تو پھر ان کو کاٹنا پڑتا ہے راستہ بنانے کے لیے، آبادیوں کے لیے. اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی کاٹے، CDA کاٹے، کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کاٹے، کوئی سرکاری محکمہ کاٹے، تو اسے ایک اجازت لینی ہوتی ہے وزارت سے، ہماری کلائمیٹ چینج کی وزارت سے. وہ کبھی لے لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے. نہیں، یہی میرا سوال تھا کہ CDA نے بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگوں کے رولز کی وائلیشن کی ہے، تو آپ لوگ ان سے پوچھ نہیں سکتے؟ نہیں، ہم تو نوٹس کر دیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں جی. اور باقاعدہ میں نے جب آخری مرتبہ جو ہمارے ہیڈ ہیں، بڑے اچھے بھلے سے آدمی ہیں، جو EPA پاکستان EPA کے جو ہیڈ ہیں، پاک EPA کے جو محکمہ ہے اٹیچڈ کلائمیٹ چینج سے، ان کو بڑی سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص وائلیٹ کرے، آپ فوری طور پہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں، آپ ہیئرنگ کرتے ہیں، پھر جرمانہ کر دیتے ہیں، جو ہماری جورسڈکشن ہے. بلا تفریق ایک بات اس بات سے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن ہے یا وہ سرکاری محکمہ ہے، کوئی CDA کی نہیں صرف بات کرے، اور بہت سے سرکاری محکمے بھی ہیں اور بہت سے پرائیویٹ سیکٹر کی آباد کاری کے منصوبے بھی ہیں. تو ان کو وہ پورا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو نوٹس دیا جاتا ہے. نوٹس دینے کے بعد وہ جو بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ہیئرنگ پہ تشریف لائیں، اور اگر وہ کو خاطر خواہ نہیں جواب دے سکیں تو ان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے. تو ہم تو وہ بالکل قانون کے مطابق، ضوابط کے مطابق نوٹس کر رہے ہیں. جب ایک آدھ مرتبہ اجازت لے کے کام کرتے ہیں زیادہ تر، مگر ایک آدھ مرتبہ اگر کسی بھی محکمے نے، CDA نے یا کسی اور محکمے نے اجازت نہیں دی تو ان کو نوٹس دیا گیا ہے،
اور جرمانے بھی اس کے ساتھ ساتھ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک مخصوص درخت، اس کو کاٹنا تو چلو صحت کے لیے ضروری ہے، اور ماضی میں میں خود بھی اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کئی جگہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور کہیں CDA کی طرف سے یہ 2 نمبری کی جاتی ہے، تو اسلام آباد تو دھیرے دھیرے بس پتھروں کا شہر بن رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام آباد کی جو ماسٹر پلاننگ ہے یا اس کی جو اس کیا حیت لے گا، وہ یہ تو ہماری جورسڈکشن میں نہیں۔ ہماری جورسڈکشن کے اندر پہاڑ ہیں، اور مارگلا کا جو پورا پاک کا ایریا ہے جو بہت وسیع و عریض ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کی حفاظت جو ہے اور اس کی گرینری جو ہے وہ ہماری جورسڈکشن میں۔ اس کے علاوہ جو اربن پلاننگ ہے، شہر کہاں کہاں آباد ہوگا، کہاں کہاں پھیلے گا، اس مارگلا ہل پارک سے باہر، جس کی یہ صرف پارک کا مطلب پہاڑ نہیں ہے، اس کے اندر یہ تمام علاقے جو جہاں پہ جنگل اگے ہوئے ہیں وہ تمام علاقے آتے ہیں۔ ان کے باہر جو آباد کاری ہے وہ جورسڈکشن ہماری نہیں ہے۔ وہ جورسڈکشن میں کچھ تو میونسپیلٹی کی جورسڈکشن آتی ہے، زیادہ تر CDA کی جورسڈکشن آتی ہے، کئی جگہ پہ کوئی اسپیشل پروجیکٹس جو ہوتے ہیں مختلف محکموں نے کرنے ہوتے ہیں تو ان کی جورسڈکشن آ جاتی ہے۔ اس میں بھی طریقہ کار ہمارے نقطہ نظر سے وضع ہے کہ اگر آپ درخت کاٹیں گے یا ماحول کو نقصان پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، چاہے یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ بڑے ماربل کے کارخانے لگے ہوئے تھے جن سے دھول اڑتی تھی، سب ہٹا دیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بے شمار جو وہ بھٹے لگے ہوئے تھے یا ہٹا دیے گئے ہیں، یا ان کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے کاربن ایمیشن کم ہوتی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ بے شمار فیکٹریاں یہاں پہ بند کر دی گئی ہیں شہر کی حدود میں، اور بہت سی فیکٹریوں کو بہت جرمانے کیے گئے ہیں اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، پورے پاکستان کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مختلف تھا ماحول۔ ہم صبح اسکول جاتے تھے تو وہ اوس ہوتی تھی، مسٹ ہوتی تھی، جس پہ شاعر جو ہیں وہ اس کو مضمون باندھ کے غزلیں لکھا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ پتوں کے اوپر سے ایسے کرے تو مٹی آپ کو ہاتھ میں آ جاتی، اور اسموگ تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ بہت دیر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا نام ہو رہا ہے چیزیں۔ پہلے تو لوگ اسے اوسی سمجھتے رہے، مگر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو پارٹیکولیٹ اور پولوشن اور وہ جو برننگ کے ریزیڈوئلز ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر ایک رپورٹ آئی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی زندگی کے 6 سال جو ہیں وہ اس اسموگ کی وجہ سے، آخری 6 سال اگر آپ دیکھیں تو 4 سے 6 سال ضائع ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مانیں اگر آپ کے جاننے والوں میں، بزرگوں میں کسی کا انتقال ہوا ہو اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ ایک دن اور ان کے ساتھ گزار لیں، تو آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں ایک دن ایکسٹرا گزارنے کے لیے۔ تو کہاں پہ 4 6 سال زندگی کے شیو آف ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ماحولی آلودگی کے حوالے سے تو کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، باقی بھی صوبے اپنے طور سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک ڈکے تو آیا ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں اپنی جوانی سے لے کر آج تک، وہ بلبل کہاں گئے، وہ جگنو کہاں گئے، وہ تتلیاں کہاں گئیں، وہ ہرے طوطے کہاں گئے، وہ بچے جو باہر نکل کے بارش میں بھاگتے تھے کوسے قزاق کے پیچھے، یہ تمام چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ عمارتوں نے بھگا دی۔ کچھ عمارتوں نے بھگا دیں، کچھ بے ترتیبی نے بھگا دیں، اور دنیا کے باقی ممالک میں عمارتیں بھی ہیں، ترتیب سے ہیں، اور جو ماحولیاتی قوانین ہیں، کیونکہ معاشرہ ان کی پابندی کرتا ہے۔ معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ قید ہے، معاشرہ بھاگ کے سڑک پہ آتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی اسی طرح باد و بارہ ہیں۔